عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق دبا، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا پالنہار، خالق اور مربی ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جہنم کی ہولناکیاں، اس تعلق سے آپ نے سنا تھا کہ جہنم کس قدر خطرناک ٹھکانہ ہے۔ آج کا خطبہ ایسی جہنم سے بچنے کے اسباب کیا ہیں، یعنی جہنم سے آزادی کے اسباب، وہ کون سے سبب ہیں، وہ کون سے کام ہیں کہ ایک مسلمان یا ایک انسان جن کو کرے تو جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں جو جہنم سے آزادی کی ہیں وہ بیان کر دی، اس کے باوجود بھی ایک مسلمان جہنم سے آزادی کے اسباب کو نہ اپنائے اور صرف تمنا اور بھروسہ ہی کرے کہ نہیں جہنم سے بچ جاؤں گا، تو مشکل ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو سے بچنے کے لیے اس کے اسباب کو اپنانا ضروری ہے۔ اسباب کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بندہ سوچے کہ جنت یوں ہی مل جائے گی بیٹھا رہے، نہیں، جنت کے حصول کے بھی سبب ہے اور جہنم سے بچنے کے بھی بے شمار سبب ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے مختصر خطبہ ہوتا ہے، آپ غور سے سنتے جائیں، اپنا محاسبہ کرتے جائیں کہ ان میں سے کون کون سی چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور کون سی نہیں پائی جاتی۔ جہنم سے آزادی کا سب سے بڑا سبب توحید کا دل سے اقرار کرنا، توحید کو تینوں نہیے سے ماننا، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ ایمان اسی کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا اور جوارح سے ویسے ہی عمل کرنا، اس کا نام ایمان ہے اور اسی کا نام توحید ہے۔ ایک بندہ زبان سے توحید کا اقرار کر لے، دل سے سچا یقین کر لے اور جوارح سے عمل کی باری آئے تو شرکیہ الفاظ کہہ بیٹھے، شرک کر بیٹھے، تو یہ توحید تھوڑی ہوئی۔ ایسے زبان سے اقرار تو عبداللہ ابن ابی نے بھی کیا تھا، جوارح سے عمل وہ بھی کرتا تھا، لیکن ایک چیز نہیں تھی اس کے پاس، دل سے سچی تصدیق نہیں تھی، تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جہنم سے آزادی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب دل سے صحیح معنی میں توحید کا اقرار کرنا اور اس کے مطابق جوارح سے عملاً ثبوت پیش کرنا۔ جس بندے نے ایسا کر لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ سنایا ہے۔ دلیل اس طرح سے، عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شہد اللہ الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِ رواہ مسلم حدیث نمبر 29۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ایسے ہی موجود ہے۔ عبادہ بن صامت راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے سچے دل سے اور سچی زبان سے اور سچے جوارے سے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی توحید کو صحیح معنی میں زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور جوارح سے عمل کر کے ثبوت پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرم اللہ علیہ النار، ایسے موحد پر میں نے جہنم کو حرام قرار دیا۔ گویا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جس بندے نے اپنی توحید کے ساتھ شرک کو نہ ملایا، توحید کو صاف ستھرا رکھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پر جہنم کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، میرا حق ہے بندے پر، کیونکہ پیدا میں نے کیا، روزی میں دیتا ہوں، نعمتیں میں دیتا ہوں، تو میرے بندے پر حق ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، میری ہی عبادت کرے۔ یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے۔ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَّا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور پھر بندوں کا حق بھی اللہ پر یہ ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے جو شرک نہ کرتا ہو۔ گویا کہ خالص توحید، اس کی بڑی اہمیت ہے، تو جس بندے کے پاس خالص توحید ہوگی، ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ اس تعلق سے ایک دوسری حدیث سنیے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 128، حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ومعاذ ردیفہ علی الرحل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ بن جبل قال لبیک وسعدیک ثلاثا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معاذ بن جبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ سواری کے پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ معاذ بن جبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، یعنی اونٹنی کے پیچھے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آواز لگائی، یا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل نے کہا لبیک و سعدیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میں حاضر ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہیے۔ 3 مرتبہ یہ بات کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ صحیح بخاری کی 128 نمبر کی حدیث پر موجود ہے، ما من احد، جو کوئی بھی بندہ، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صدقا من قلبہ، صدقا من قلبہ، جو کوئی بھی بندہ توحید کا اقرار کرے سچے دل سے، صدقا من قلبہ، سچے دل سے توحید کا اقرار کرے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس پر جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے جب یہ بات سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ بن جبل نے کہا افلا اخبر بها الناس، میں اس کا لوگوں کو حکم نہ دے دوں، لوگوں کو بتانا تو اعلان نہ کر دوں کہ بس لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھ لو، جنت پکی اور جہنم حرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ورنہ لوگ کیا کر لیں گے،
کہ لوگ سمجھیں گے جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت پکی اور جہنم حرام، اذن یتکلوا بہا، تب لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، ابھی اس کی خبر نہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی نا تو کہا کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ آج کے لوگوں کا یہ منظر رب کے سامنے اس وقت بھی تھا نا، وہ صحابہ تو نہیں تھے ایسے، لیکن آج کے لوگ، اس زمانے کے لوگ، بس تھوڑی سی چیز چاہیے، کہا نہیں، لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل چھوڑ لیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل نے یہ حدیث سنی، سن کر کے اس کو یاد رکھ لیا، لیکن اعلان نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے کہا تھا میں اعلان کروں، تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اعلان مت کرو، رہنے دو، اعلان مت کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل کیا کہتے ہیں؟ وَمُعَاذٌ أَخْبَرَ بِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ تَعَصُّمًا، حضرت معاذ بن جبل نے اپنی موت کے وقت حدیث کے چھپانے کے گناہ کی وجہ سے اس کو بیان کر دیا کہ مجھے کہیں اس کی سزا نہ ملے کہ میں حدیث کو چھپا دوں۔ 128 نمبر حدیث، واللہ دریچے کھولتی ہے بڑے بڑے لوگوں کے جو حدیثوں کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، باطل کو اوپر کرتے ہیں۔ تعصماً عند موتہ، حدیث کا الفاظ موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل نے اپنی بیماری کے وقت میں، آخری لمحات میں، موت سے پہلے اس حدیث کو بیان کر دیا، اور کیا کہا؟ تعصماً، مجھے ڈر ہے کہ مجھے کہیں اس کا عذاب نہ مل جائے کہ میرے پاس ایک حدیث کا علم تھا اور میں نے اس کو چھپائے رکھا۔ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، دو مسئلے بڑے اہم ہیں۔ نمبر ایک، حدیث کو چھپانے کی بڑی سزا ہے، اس کا مطلب سخت گناہ ہے، کیونکہ حضرت معاذ نے خود بیان کیا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ حدیث کے چھپانے کے گناہ کی وجہ سے کہیں مجھے سزا نہ ملے، اس لیے میں تمہیں یہ بیان کر دیتا ہوں۔ اور دوسری جو سب سے مین بات، کہ جس بندے نے تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، اقرار باللسان، اس طرح کی توحید کو اپنایا اور اس طرح سے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جنتی ہے اور جہنم اس پر حرام ہے۔ دو دلیلیں۔ تیسری دلیل صحیح مسلم کی 93 نمبر کی روایت، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الموجبتان۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ایک بندہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما الموجبتان، واجب کرنے والی دو چیزیں کیا ہیں؟ کون سی وہ دو چیزیں ہیں جو واجب کر دیتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو جواب دیا، من ماتا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کا پہلی چیز واجب کرنے والی، جو بندہ بھی، من ماتا، جو بھی مرا، مرد یا عورت، جو بھی مرا، لیکن مرا اس حالت میں لا یشرک باللہ شیئا، شرک کبھی نہیں کی اس نے اللہ کے ساتھ، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، جنت واجب ہوگی۔ ومن ماتا یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو اس حالت میں مرا کہ وہ شرک کرتا تھا، جہنم میں جائے گا۔ واجب کرنے والی دو، واجب کرنے والی کیا ہیں؟ ایک جنت کو واجب کرتی ہے اور ایک جہنم کو، ایک ہی چیز ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنی خطرناک ہے، کتنی خطرناک ہے یہ شرک، جس کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ لوگ بڑے بڑے گناہ دوسروں کو سمجھتے ہیں، جو گناہوں کی ماں ہے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بہت دھڑلے سے جملے بھی کہہ دیتے ہیں شرکیہ زبان سے، اپنے اعمال میں کر دیتے ہیں۔ کہا وہ واجب کرنے والی ہے، یعنی جنت کو واجب کرنے والی اللہ کے نبی کیا ہے اور جہنم کو واجب کرنے والی کیا ہے؟ صحابہ ایسی باتیں سنتے، دیکھو نا سوال کیسے کیا، کوئی کرے گا ایسا سوال؟ کہا جنت کو واجب کرنے والا کیا ہے، جہنم کو واجب کرنے والا کیا عمل ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کو واجب کرنے والا عمل توحید، جس نے شرک نہیں کیا جنت واجب، پکا ایک دم جنت میں جائے گا، اور جس نے شرک کر لیا جہنم واجب۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ تو گویا کہ جہنم سے آزادی کا پہلا سبب ہے توحید کا جس طرح سے زبان سے اقرار، ویسا ہی سچا دل سے یقین، ویسا ہی سچا جوارح سے عمل۔ ہماری سب سے بڑی پریشانی، ہم نے جس نے کلمہ پڑھ لیا نا، ہم سمجھتے سارے ہم موحد ہیں، ہم توحید والے ہیں۔ اب یہ توحید والا بھی ہے اور یہ دوسرے سے کہتا ہے اللہ اور تو چاہے تو میرا کام ہو جائے، نہیں کہتے لوگ، کہتے ہیں دوسروں کے پاس جاتے ہیں آپ چاہیں تو میرا کام، اللہ کو تو کہتے بھی نہیں کچھ، آپ چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا۔ کوئی کہے گا اس کو شرکیہ جملہ، یہ نہیں سمجھتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، الشرک دبیبۃ من اخفاء النمل، شرک کی چال چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے کہہ دیا ماشاء اللہ و شئت، اللہ اور آپ چاہیں میرا کام ہو جائے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا جملے، ہم نہیں شرک سمجھتے اس کو۔ اللہ کے نبی نے فوراً پکڑ لیا، کہا اچھا اتجعلون للہ ندا، وہ مجھے تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو اللہ چاہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ لہذا آدمی کو بولنے سے پہلے جملے دیکھنے چاہیے، میرے جملے کیسے، میرے جملوں میں شرک تو نہیں ہے۔ بے شمار چیز لوگ تعریف میں، اچھائی میں، نیکی میں ثواب سمجھ کر کے کرنا چلتے ہیں، لیکن جملے شرکیہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہنے سے پہلے شریعت کے اصولوں پر، توحید کے اصولوں پر دیکھنا چاہیے، شرک تو نہیں پایا جا رہا۔ تو جس بندے نے سچی توحید کو اپنایا اس پر جنت واجب، سچی توحید کو اپنایا جہنم حرام۔ تو جہنم سے آزادی کا پہلا سبب ہے خالص توحید کو اپنانا اور آخری دم تک اسی پر رہنا۔ موٹی موٹی باتیں، اس میں دلائل بے شمار ہیں، پوری توحید، بے شمار توحید پر مشتمل حدیثیں، آیات، لیکن آپ نے صرف 3 حدیثیں سن لی جسے پتہ یہ چلا جہنم سے آزادی کا پہلا سبب ہے شرک سے بیزاری، توحید کا صدق دل سے اقرار۔ نمبر 2، جہنم سے آزادی کا دوسرا سبب تقوی، پرہیزگاری۔ جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ، تقوی ہوگا تو جہنم سے آزاد۔ اب تقوی کہتے کس کو ہے؟ یعنی مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا تقوی کہتے کس کو ہے۔ کچھ لوگ متقی اس کو کہتے ہیں جس کی لمبی داڑھی ہو، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، فلاں ہو متقی ہے۔ اپنی اپنی پہچانیں رکھی ہیں، ایک الگ بات ہے، لیکن آئیے سنیے حضرت علی کیا کہتے ہیں، تقوی متقی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں التقوی ہی الخوف من الجلیل، تقوی نام ہے اللہ کے ڈر کا، ہی الخوف من الجلیل، جس بندے کے پاس رب کا ڈر ہوگا متقی۔ ظاہر سی بات ہے، ڈر ہوگا تو گناہ چھوڑے گا نا، بالکل چھوڑے گا، نیکی نہیں چھوڑے گا، ڈر کی وجہ سے تو ہوتا ہے۔ ہی الخوف من الجلیل، پہلی شرط۔ دوسرا والعمل بالتنزیل، جس کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا متقی وہ ہوگا، ورنہ چھچھندر کے سر میں چمیلی کا تیل، کتنے بڑے جبہ کبہ لا کر کے متقی بن جاؤ، اگر عمل بدعتی ہے، عمل مشرکانہ ہے، متقی نہیں بن سکتا، وہ بالکل نہیں بن سکتا۔ والعمل بالتنزیل، دوسری شرط متقی ہونے کے لیے کہ عمل کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ تنزیل، نازل شدہ قرآن و حدیث کے مطابق۔ تیسری شرط والاستعداد لیوم الرحیل، کوچ کرنے والے دن کی تیاری، یعنی موت والے دن کی تیاری، یہ ہے متقی۔ اور متقی ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ چوتھی شرط والقناعۃ بالقلیل، حلال روزی تھوڑی ملی ہے لیکن خوش ہے، اس پہ جزا فضا نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر کے حرام کی طرف نہیں بھاگتا ہے، یہ ہے متقی۔
تو جہنم سے آزادی کی دوسری شرط ہے تقوی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم آیت نمبر 71 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، تمہارے رب کا طے شدہ فیصلہ ہے، یہ ہوگا۔ اس سے بچے گا کون؟ ثم ننجی الذین اتقوا، بچائے گا کس کو اللہ تعالیٰ؟ متقی کو۔ دیکھو جہنم سے کون بچے گا؟ جہنم سے آزادی کا دوسرا سبب تقوی۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ متقیوں کو تو بچا لے گا، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور گھٹنے کے بل ظالم گر جائیں گے جہنم میں۔ پتہ کیا چلا؟ جہنم سے آزادی کا دوسرا سبب تقوی۔ اس تعلق سے ایک حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر الناس الجنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ سوال کیا جنت میں لوگ کس عمل کی وجہ سے زیادہ جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ کہا جہنم میں زیادہ لوگ کس وجہ سے ہوں گے؟ کہا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ۔ جہنم میں زیادہ زبان کی وجہ سے اور جنت میں زیادہ تقوی کی وجہ سے۔ گویا کہ یہ دوسری بات آپ نے حدیث کی روشنی میں سنی، جہنم سے آزادی کا دوسرا سبب ہے تقوی۔ جس کے پاس تقوی ہوگا، متقی ہوگا، وہ جہنم سے آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ تیسری شرط جہنم سے آزادی کی، تیسرا سبب یا تیسرا عمل جہنم سے آزادی کا، وہ ہے اس کا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، یعنی اتباع رسول۔ جس کے پاس یہ ہوگی وہ جہنم سے آزاد۔ قرآن مجید کے اندر کئی ساری آیتیں ہم تلاوت کرتے ہیں، من یطیع اللہ والرسول اطاع یطیع، کتنے جملے پڑھتے ہیں۔ تو جس بندے نے اطاعت الہی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کر لی، جہنم سے آزاد۔ اور جس نے دنیا کے سارے لوگوں کی فرمانبرداریاں کر لیں، رسول اللہ کی چھوڑ دی، جنت کبھی نہیں ملے گی، جہنم سے آزاد نہیں ہوگا۔ جہنم سے آزادی کے لیے دیکھو تو پتہ نہیں ہماری عقلیں کہاں ہیں۔ اللہ کہہ رہا قد جاءکم بصائر من ربکم، سورہ انعام آیت نمبر 94، بصارت کی میں نے پوری دلیلیں نازل کی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسی، غور کرو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے تو اپنے لیے۔ ومن عمی فعلیہا، اندھے بنے رہو گے تو وبال تمہیں ہی ہوگا۔ میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کہا رسول اللہ پر، میں نے اسوہ اپنانے کے لیے کہا رسول اللہ کا، تم کہیں اور پی ایچ ڈیاں کر رہے ہو، تم کہیں اور کسی اور کے اسوے اپنا رہے ہو جو کارگر نہیں ہوں گے، جہنم سے آزادی نہیں دلائیں گے۔ آیت نمبر 94 اٹھا کے دیکھو، 7ویں پارے کا لاسٹ صفحہ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کر لی، جہنم سے آزاد۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 71 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کر لی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، گویا کہ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلا جہنم سے آزادی کا تیسرا بڑا سبب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری۔ دوسری آیت اس تعلق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 31، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ دیکھو سیم وہی بات، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، من جو کوئی بھی، جس کسی زمانے کا بھی، جس کسی ملک کا بھی، مرد ہو یا عورت ہو،
جو کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری، یعنی آپ کی طریقے کے مطابق نماز، آپ کے طریقے کے مطابق خوشی، آپ کے طریقے کے مطابق غمی، آپ کے طریقے کے مطابق روزمرہ کی زندگی جو گزارے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تیسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 14، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کا بالکل ریفلیکشن الٹا، بالکل وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دیکھو اس میں کیا تھا وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس میں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بندہ یا بندی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لیں گے، کس میں؟ توحید میں، ایمانیات میں، اخلاقیات میں، نماز میں، فرض میں، نفل میں، حج میں، عمرے میں، زکوٰۃ میں، خوشی میں، غمی میں، کسی بھی چیز میں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی نافرمانی کر لی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور کیا کر لیا؟ ظاہر سی بات ہے نافرمانی کرے گا تو حد تو ٹوٹ جائے گی۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی حد کو توڑے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، کہاں داخل کرے گا اللہ؟ جہنم میں داخل کرے گا، اور کیا ہوگا؟ رسوا کن عذاب مل کر کے رہے گا۔ قرآن مجید کی 3 آیتیں، صرف 3 آیتیں ہیں، آیتیں بہت ساری ہیں اس ٹاپک پہ، اس نکتے پر۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71، سورہ نساء آیت نمبر 31 اور سورہ نساء آیت نمبر 14، یہ 3 آیتیں اپنے گھروں میں جا کے پڑھ کے دیکھنا، پھر اپنے عملوں کا محاسبہ کرنا، میرے کون کون سے عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں۔ کیسے پتہ چلے؟ حدیث کی کتاب کھول لینا، کوئی بھی چیپٹر جس کو بھی آپ ٹیلی کرنا چاہو ملا لینا اپنا عمل۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم کہو کہ نہیں ہمارے باپ دادا کیا اور فلاں کیا اور فلاں کیا، تو اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کے باپ دادے کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ اللہ نے اسوہ اور نمونہ بنا کر کے ہر امت کے لیے اس کا نبی اور رسول بھیجا ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث اور سنیے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7280، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7280، حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا۔ حدیث کے الفاظ سنو غور سے، کل امتی، ساری امت۔ رسول اللہ کی امت میں ابھی جتنے لوگ ہیں کس کی امت میں ہیں؟ وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، کس کا امتی ہے؟ رسول اللہ کا۔ اب اتنا جملہ مان لو تو حدیث کا الفاظ کیا ہے؟ میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا۔ لوگ دلیل دیتے ہیں، الم تر الی الذین کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، نماز میں ہاتھ روکے رکھو، رفع الیدین نہ کرو۔ آگے نہیں پڑھتے، آگے نہیں بتاتے کہ یہ آیت کس وقت کہاں کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ فلما کتب علیہم القتال، جب جہاد فرض ہو گیا تو منافق کہنے لگے اچھا ہمیں ہمارا رب ہمیں مقررہ وقت تک جینے نہیں دے رہا ہے۔ مکے کے اندر تھا ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز ملی ہے بس پڑھتے رہو۔ مدینے میں جا کے جہاد کا حکم نازل ہوا تو پھر اچھا یہ ہمیں ایسا نہیں کرنے دیتا، لوگوں نے اس کو عدم رفع الیدین میں دلیل بنا لیا، مارو سر پھوتے کٹنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب، بس قرآن میں نماز کے قریب مت جاؤ، آگے نہ پڑھوں میں۔ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی نشے کر کے نماز کے قریب مت جاؤ۔ ایسے یہاں پہ بھی کیا ہے جملہ؟ کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا۔ عجیب تھا جملہ، لیکن اللہ کے نبی نے پھر بعد میں کیا کہا؟ الا من ابا، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے منع کر دیا۔ عجیب لگ رہا ہے، جنت میں جانے سے منع کرے گا بھائی؟ تعجب ہوا صحابہ کو، قالوا من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور انکار، ایسا کیسے؟ کافر بھی کہتا ہے بہشت میں جاؤں گا، میں کافر بھی کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، جنت میں جانے سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں عملاً کرے ایک الگ بات ہے، لیکن زبان سے مطلب ہی نہیں۔
کہا من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فلاں مسلک والے، فلاں زمانے کے لوگ، فلاں امام کے ماننے والے. کیا پہچان بتائی؟ معلوم ہے پہچان کیا بتائی؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا. من اطاعنی، جس نے میری اطاعت و فرمانبرداری کی، جس نے اپنی خوشیاں میری خوشیوں کی طرح، اپنے غم میرے غم کی طرح، اپنی نماز میری نماز کی طرح، اپنی عبادت میری عبادت کی طرح. من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی، اور جس نے عملاً میری نافرمانی کر دی. زبان سے کوئی مسلمان کرتا ہے؟ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، دخل النار، کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. صحیح بخاری کی جاؤ، جس مسئلے کو فالو کرتے ہو 72-80 نمبر کی روایت ہے، اٹھا کے دیکھ لو. لیکن دکھ اور افسوس کی بات تو یہ ہے، ہم سب سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لیکن پرنالا اللہ ماشاءاللہ، اللہ جس کو ہدایت دے اور زبان کی دماغ کی دریچے کھلے، سوچیں تو پھر حق کو اپناتے ہیں، سچ کو اپناتے ہیں، پھر غلط کو چھوڑتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو کہنے دو، سننے دو، پڑھنے دو ہیں کتابوں میں، لیکن ہمارے ابا بھی تو کچھ تھے، ہمارے فلاں بھی تو کچھ تھے. نہیں، اللہ کی قسم، یہ زندگی مختصر سی ہے، اور زندگی نام ہے قرآن و حدیث پر صحیح معنی میں پی ایچ ڈی کرنے کا. زندگی نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت اپنانے کا. زندگی نام ہے قرآن و حدیث کے سمجھنے کا. زندگی گزار کر کے چلے جائیں، اس کو نہ سمجھے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو افسوس ہی ہے، وہ تو کچھ نہیں ہے. کوئی تیسرا عمل، قرآن و حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ تیسرا سبب جہنم سے آزادی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری. مجھے ایک حدیث بیچ میں یاد آئی ہے، سننا، بڑی پیاری حدیث ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3688. راوی ہیں انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کانوا لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں؟ کہتے ہیں لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ سے زیادہ غیر صحابی رسول اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لم یکن شخص، کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو تابعی ہو اور رسول اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہو. نہ، لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا. پھر کیا کہتے ہیں؟ قال وکانوا اذا رعوه لم يقوموا. لیکن وہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ جب اللہ کے نبی کو اپنی طرف آتے دیکھتے تھے تو بیٹھے ہوئے، لم يقوموا، کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. اذا رعوه لم يقوموا وكانوا يعلمون من کراہیت لذلك. وہ صحابہ جانتے تھے ہم کھڑے ہوں گے تو رسول اللہ اس کو ناپسند کرتے، اور رسول اللہ کی ناپسندیدگی یہ صحابہ کو بھی ناپسند تھا. دیکھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اسکول میں تعلیم دی جاتی ہے، ہیڈ ماسٹر آئے کھڑے ہو جاؤ، فلاں آئے کھڑے ہو جاؤ. نہیں، تعظیماً کھڑا ہونا کس کے لیے ہے؟ ہاں، اس کا نام توحید ہے، اور الحمدللہ ہماری دعوت ہی یہی ہے، ہمارا مشن ہی یہی ہے کہ تعظیماً قیام صرف اللہ کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں. صحابہ اللہ کے نبی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، تو صحابہ کو پتا تھا ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ کے نبی اس کو ناپسند کرتے ہیں. رسول اللہ کی ناپسند اور پسند کا خیال رکھنا، اسی کا نام اتباع ہے، اور یہی جہنم سے آزادی کا سبب ہے. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 1 توحید دل سے، نمبر 2 تقوی، نمبر 3 اطاعت رسول. جہنم سے آزادی کے 3 سبب. چوتھا سبب، ہر مسلمان کو نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. واللہ اگر ہم صرف نماز کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں نا، کچھ لوگوں نے محنتیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اللہ کی قسم. ایک ایک صحابی کی حدیثیں الگ یاد کی ہیں، ایک ایک فن پہ حدیثیں الگ لکھی ہیں، ایک ایک فن پہ حدیثوں کو حفظ کیا ہے لوگوں نے. ہم اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، نیٹ بند ہو گیا ہے، پریشان ہے کب چالو ہو جائے، ہم بس مشغول ہو جائے.
محنت کی ہیں لوگوں نے. ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی 241 نمبر. اچھا یہ حوالے کیوں دیتا ہوں میں؟ دیکھو کوئی جا کے دیکھے سوچے, ہو سکتا ہے اس کو کوئی اپنی موبائل کی سامنے رکھ لے, بار بار یاد کرنے کے لیے عمل کر لے, سمجھ لے. بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کو میں سمجھتا ہوں آپ اپنے دماغ کے دریچوں میں لکھ لو اور اس پہ عمل کرو. اتنا بڑا آفر بھی کوئی دے گا. شیئر مارکیٹنگ بڑی یاد آ جاتی ہے, دنیا آفر دے تو دوڑ بھاگتے ہیں لوگ. یہ اللہ کا آفر ہے. آفر کیا ہے؟ بہت آسان. 40 روز تک برابر تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ لو, جماعت کے ساتھ. مطلب آپ اس وقت مسجد میں ہونے چاہیے, تکبیر تحریمہ ہو, آپ وہاں صف میں موجود ہونے. 40 روز تک برابر. آپ اپنا محاسبہ کرو, ہماری 40 روز تک کی نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوئی؟ نہیں ہوئی. نہیں ہوئی تو آج کے بعد ایسا مت کرنا. جس کو دیکھنا ہو تو یہ ترمذی یہاں موجود ہے, دیکھ لینا. ایپ بھی بہت سارے نکال کے دیکھ لینا. 241 نمبر کی روایت. روایت کیا ہے سنو. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ فی جماعت 40 یوما یدرک تکبیرۃ الاولی. جس بندے نے 40 روز تک لگاتار تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہو, کتبت لہو براءتان, اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 2 براتیں لکھ دیتا ہے. بری, کتبت لہو براءتان, اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 2 براتیں لکھ دیتا ہے. براءۃ من النفاق, کتنی بڑی بات. یہ منافق نہیں ہے, کیونکہ منافق ایسا نہیں کرتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, نمازی میں سستی کرتا ہے منافق. منافق کی صفت 5ویں پارے کا آخری صفحہ, إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, سستی سے جاتا ہے نماز کے لیے. مومن سستی سے کبھی نہیں جائے گا. جس نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 روز تک لگاتار جماعت سے نماز پڑھی, کتبت لہو براءتان, 2 براتیں لکھ دیتا اللہ تعالیٰ اس کے. براءۃ من النفاق, ایک نفاق سے, اور دوسرا وہ براءۃ من النار, دوسرا جہنم کی آگ سے. تو جہنم سے آزادی کا چوتھا سبب جماعت کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھنا. اب جس بندے نے, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کتنی بار یہ عمل کیے ہوں گے, لیکن کتنے ایسے خوش نصیب ہوں گے رمضان میں بھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی. جس کو رمضان میں بھی نہ ملے تو پھر اس کی مرضی نہیں. جس کو رمضان میں بھی جماعت سے 40 روز تک نماز نہ ملے تو پھر وہ اس کی مرضی ہے. اس سے بڑا بد نصیب بھی پتہ نہیں کوئی ہوگا یا نہیں. اسی لیے ہم کوٹھیاں بناتے ہیں, جگہیں خریدتے ہیں, اچھا اسکول دیکھتے ہیں, اچھی روڈ دیکھتے ہیں, اچھا کالج دیکھتے ہیں, اچھی جگہ دیکھتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ مسجد بھی ہے یا نہیں. خوش نصیب لوگ ہیں جو گھروں کے پاس مسجد کا اہتمام کرتے ہیں پہلا, اور پھر جماعت سے نماز پڑھتے. کتنے بڑا ثواب ہے, کئی بار آپ سن چکے ہو, کئی بار آپ سن چکے ہو. اللہ کے بندو, کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگیوں میں کتنی بار, چھوڑتے ہی نہیں ہوں گے, کتنی بار یہ موقع ملے ہوں گے, لیکن لگاتار. مشکل لگتا ہے, لیکن جس بندے کو لالچ ہوتی ہے نا, جس کو پتا ہے اب یہاں ہوں تو کیوں چھوڑوں, میں آگے پیچھے کام کر لوں, میں مسجد میں پہلے پہنچوں. ہماری پریشانی یہ کہ بس جیسے کسی کو قرض دینا تھا, کوئی چیز دینی لینی تھی, آئے لاسٹ میں آئیں گے, بالکل لاسٹ میں, بس جلدی چھوڑے اور بھاگے, سلام پھیرے اور بھاگے. ایسا نہیں. وقت ہو گیا, 4 چیزیں آپ نے سن لی ہیں, 5ویں انشاءاللہ اگلا خطبہ یہیں سے. جہنم سے آزادی کے 4 سبب آپ نے سنے. نمبر 1, خالص توحید, جس کا زبان سے اقرار, دل سے یقین اور جوارح سے ویسا عمل ہو. یہ نہیں کہ دل سے بھی یقین ہے, زبان سے بھی ہے, اور جاتے ہوئے کہیں شرک بھی کر لیا ہے, نہیں. یہ جہنم سے آزادی کا پہلا سبب. دوسرا ہے تقوی, تیسرا ہے اتباع رسول, چوتھا ہے جماعت کے ساتھ 40 روز تک لگاتار تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو پڑھنا. یہ 4 سبب آپ نے سنے ہیں
جس کے اندر یہ پائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسا بندہ جہنم سے آزاد ہے۔ پانچواں سبب انشاءاللہ یہیں سے، اگر آپ کے اندر تڑپ اور لگن ہو کہ وہ پانچواں ہم سے چھوٹے نہ، اور ویسے بھی نیٹ بند ہے، خطبے ابھی ادھر ادھر ڈالتے تھے نہیں جا رہے، تو آپ اس امید سے جلدی آنا تاکہ پانچواں سبب فوراً آپ یہیں سے سن لیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو اسباب جہنم سے بچنے کے جو اسباب ہیں سن کر اس کو اپنانے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجل